میں جناب مومنین ذرا توجہ فرمائے. ابھی آپ کے سامنے رئیس الذاکرین اندلیب گلستان زہرا آبروئے قصیدہ سید سجادہ در بخاری شماری سیدہ زیب منبر ہوں گے. ان کے فوراً بعد ان کے کمسن خطیب سید علی جان نقوی چند لمحوں کے لیے، جو کہ سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ ڈنگا چک منڈی بہاؤالدین، چند لمحوں کے لیے ننا خطیب خطاب فرمائیں گے شاہ صاحب کے بعد. اور خصوصی اپیل ہے نقوی برادران کی کہ چند لمحوں کے لیے عزاداران حسین سے دستبستہ اپیل ہے کہ پرسہ داری ماتم داری تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ پرسہ داری کا وہ بندوبست کر رہے ہیں. باقی میں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ خود اپنی طرف سے اپیل کریں. عزاداران حسین علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں، ہم سید ان کے آپ لوگوں کی بہت ممنون ہیں، خصوصاً جو امتی آئے ہیں سیدوں کو پرسہ دینے کے لیے، ہم ان کے بہت ممنون ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے ہم بڑے ممنون ہیں، آپ کا شکریہ. آپ ہماری دادی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. اور میں نے یہ خصوصی اعلان کرنا تھا کہ ہماری جو مجلس اعضاء ہم جو پوری بچھاتے تھے نا اکتوبر میں، وہ انشاءاللہ ہر سال یہ 23 مارچ کو ہوا کرے گی. ہر سال 23 مارچ کو. یہ ہماری وجہ سے یہ مجالس قائم نہیں ہے، بلکہ ہم اس مجلس کی وجہ سے قائم ہیں. عزاداریاں ہماری وجہ سے نہیں ہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقبل اللہ جزاکم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مصیبت کانپنے لگتی ہے ایک حیدر کی ہیبت سے. بعد اہل بیت سید محسن نقوی شہید. مصیبت کانپنے لگتی ہے ایک حیدر کی ہیبت سے. مودت کے چمن کی ہر کلی یک لخت کھلتی ہے. علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے. نعرہ حیدر. یا صاحب العصر والزمان حجت خدا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، ساری نوکری حاضری اپنی بارگاہ وچ منظور ہو. سب مومنین نو یا علی مدد. میرے عزیزان نقوی برادران دے جملہ مرحومین واسطے، اپنے اپنے مرحومین واسطے، مرحومین ذاکرین و عائزین اور بالخصوص شہدائے عزاداری سید الشہداء دے درجات دی بلندی واسطے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات وانکا علی کل شیء قدیر. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا ابو الفضل العباس علیہ السلام. یا مولاتی یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغیثینی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم سامعین گرامی، سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، اظہار مودت فی القربہ دی خاطر اس ذکر خیر شریک ہونے والے تمام احباب، دعا ہے تھوڑی شرکت میرے بھائیاں دا اہتمام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرین و عائزین دا بشمول میں حقیر دے لفظاں دی صورت وچ نظرانے عقیدت. انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہاں ہستیاں دی محبت وچ اللہ نے کائنات خلق فرمائی، جنہاں ہستیاں نو خداوند عالم نے اپنی پہچان دا ذریعہ قرار فرمایا. بلکہ ان کو عرض کراں جنہاں ہستیاں نو خداوند عالم نے ہادی کامل بنا کے اس کائنات وچ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے اسباب پیدا کیے.
اس تو بھی سونا جملہ عرض کرا کہ جنہ ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے۔ خالق مالک عبادت شمار فرماؤ۔ میرے بھائیاں دیاں آن والی نسلاں وچ ذکر پاک اللہ منتقل فرما دے۔ مالک میرے بھائیاں نو اتحاد اور اتفاق عطا فرماوے۔ مالک قدم قدم تے انہاں دی حفاظت فرماوے۔ مالک پاک امام حسین علیہ السلام دے پاک بچیاں دا صدقہ مومنین دیاں بچیاں دی حفاظت فرماوے۔ اللہ انہاں بچیاں نو مولا امیر المومنین دا موالی اور سید الشہداء دا عزادار بنا۔ مالک ساڑے ملک دی حفاظت فرماوے۔ اے بڑے سارے امینہ کے جنرل راحیل شریف نو مالک سے تو سلامتی عطا فرماوے۔ اللہ فوجیاں دی حفاظت فرماوے جنہیں ساڑے ملک دی حفاظت فرما رہے۔ پاکستان دے مالک سنی شیعہ بھائیاں نو اقرار توحید، عشق رسول، مودت فی القربہ، محبت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین دی بنیاد تے اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سیرت معصومین علیہ السلام ساڑے واسطے مشعل راہ قرار فرمائے۔ مالک ساڑے اس بادشاہ دے ظہوری تاجیل فرماوے جے صدقے وچ کائنات دا نظام چل رہا ہے۔ ساڑا شمار سرکار دے انتظار کرن والے وچ اور سرکار دی زیارت تو مشرف ہونے والے وچ شمار فرماوے۔ جڑے مومنین کل قصر القائم وچ تشریف فرماہن تے میں حقیر دی زبان وچ بی بی پاک دی فضیلت دے جملے سنے، میں چاہنا میں کل دی گفتگو دے تسلسل نو مسلسل رکھن واسطے اچھ بھی میں اس معظمہ صدیقۃ الکبریٰ دے متعلق عرض کراں جس بی بی پاک نو ذات کبریاء دی طرفوں بزبان مصطفیٰ ایک لقب ملیا ہے، حجاب کبریاء۔ بہت مہربانی، مولا تنو خوش رکھے، زندہ و سلام چکے منصوب ہیں دن ملکہ عالمین دی ذات گرامی دینا۔ تو اس واسطے میں کل بھی اس لقب ہوتے تھوڑا جا بولیا، لیکن وقت دی کمی دے پیش نظر میں کچھ گزارش نہ کر سکیا کما حق کو مجال اب بھی نہیں۔ اپنے علم اور ادراک کے مطابق اس بی بی دی عظمت تے قصیدہ ایک مالکہ نے منو عطا کیتا ہے، جس بی بی نو توحید نے اپنا حجاب آکھے۔ میں بڑا چیرے سوچتا رہا، بچپن آئی تو پھر وہ چکے شعور بھی اتنا پختہ نہیں۔ میں کئی باری سوچا بھی اللہ جو ہے دستا کیوں نہیں؟ وہ جی میں پچھلے دنوں میں ایک مولوی صاحب آکھے بھی آل محمد مجلس وچ ہوندے تے دستے کیوں نہیں؟ میں کہ جی مولوی جی ایتھے دو فرشتے ہوندے تو انہوں دستے کیوں نہیں؟ ایتھے دو فرشتے ہوندے نا سربت دے والے تو اڈے بھی ہیں کرام کاتبین اگوا دے، ایتھے دو فرشتے ہوندے نا۔ میں کہ مولوی جی دستے نا؟ آخے نہیں، میں کہ نوکر نہیں ہونا دے جڑے مجلس وچ ہوندے نا، جنہاں دے نوکر تیریاں نظراں وچ نہیں ہوندے انہاں نوکراں دے سردار تیری اکھ چا سکدے نا، تیری تکڑی چنگی نہیں ہو نعرہ ہے۔ تو پھر اللہ تے کسے ویکھی نہیں۔ اچھا دعا کرے میں ایک حلوہ کھا لے، خوراک مولوی دی کھا ذاکر بیٹھے اس خراب تے کرتے وہ جناب اللہ کسے دیکھیا نہیں۔ یہ جنہا سوال میں مثلا بابا ڈاکٹر صاحب نو نبی شاہ جی تو اللہ دیکھیا یہ یقیناً آکھن کے نہیں، انجے کسے میرے سے چلے مولا علی تے سوال کیا کہ یا علی آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ مولا فرمایا علی نے سجدہ ہی کبھی نہیں کیا جب تک اسے دیکھ نہ لے۔ علی نے اس وقت جی مولا فرمایا میں نے سجدہ ہی کبھی نہیں کیا جب تک اسے، مطلب ملا کی آنکھ اور ہے، مولا کی آنکھ جن آنکھوں میں اللہ آ جائے وہ آنکھ عام نہیں ہوتی، وہ عین اللہ۔ عزیزان گرامی اسے بھی چون میں وضاحت تو سرات ہی کر سکتا، منفی بحث میری مجال ہی نہیں۔ جو حجاب اللہ تے میں کرا حجاب کبریاء تے بھئی لقب اللہ نے عطا کیتا ہے، دسیا پاک نبی ہے تے اللہ فرمایا جو کچھ میرا نبی دے لے لو۔ قرآن دی قسم ہے جڑا نبی دی گل نہ منے سمجھو اس قرآن ہی نہیں منے۔ اور قرآن بھی تو نبی دی گل دا نعرہ ہے۔ اچھا قرآن کتھے اترے؟
اللہ قرآن دی آیت ہے، میں ترجمہ کر دینا، مت زیر زبر نہ ہو جائے، زبر دیر نہ ہو جائے، میں پیش نہ ہونا پہ جائے۔ اللہ فرما رہے میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ اتارا۔ بابا جی کی بات آ گئی یکدم۔ اللہ فرما رہے میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ اتارا۔ کس قرآن کو؟ جس قرآن دے بارے چ اللہ قرآن وچ فرما رہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ بڑا بھار ہے قرآن دا، بڑا وزنی ہے قرآن۔ ان اندازہ کرو جس قرآن دا بھار تے وزن پہاڑ نہیں چاہ سکے وہ قلب مصطفیٰ تے اترے۔ یہ ہے طاقت قلب مصطفیٰ۔ جی 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 بس قبلہ یکدم حدیث دینے چاہ گئی، میں اس منزل سے آگے ہوں، توجہ تو سجو بھائی، بڑا وزنی قرآن بابا، لیکن اتریا کتنے قلب ہے؟ یہ مطلب ہے قرآن نالو بھی طاقت ہے قلب مصطفیٰ۔ یہ ہے طاقت قلب مصطفیٰ، قرآن دا بھار چاہ لیا۔ حقیقت قلب مصطفیٰ کیا ہے؟ خدا دی قسم پاک نبی فرمائے دن الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کے حقیقی وجود کو جناب بطول کہتے ہیں۔ تھوڑی جی گفتگو مشکل ہے لیکن میں کوشش کریں نا کہ جناب تک پہنچاواں۔ وہ میں جدو تقریر کرنا نا تے بندے سوڑے پوندے پہ تقریر پہ کرا، حالانکہ میں تقریر وچ بھی قصیدے ہی پڑھنا۔ وہ تقریر گل ہوندی ہے نا، تے گل دے متعلق میں امیر المومنین دا ایک فرمان پڑھا ہے، کتاب میرے کول ہے، علی فرمائے نے کہ کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوئے نا پتہ نہیں لگتا ہے کی بولے تے پتہ لگ جاندے دا تعلق شام والے نال ہے کہ نجف والے نال۔ جی 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 یہ مطلب ہے انسان دی پہچان بوس کی نہیں، ویس کوٹ نہیں، کوٹ نہیں، کلام ہے۔ یہ اللہ بھی کلام ہی تو کیتی سی، پتہ نہیں کدے کول کروائی سی۔ اللہ جانے کس کی زبان کو استعمال کر کے اللہ متکلم بنتا ہے۔ اچھا میرے مولا تے چھٹے امام تے سوال ہوئے جی قرآن میں تضاد کیوں ہے؟ چھٹے امام تے سوال ہوئے جی قرآن میں تضاد کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے؟ مولا فرمایا وہ کیسے؟ اسے کہ یہ کلام خدا کا ہے نا۔ مولا فرمایا اس بات کو چھوڑو یہ کلام کس کا ہے، تم اپنا نظریہ پیش کرو۔ اسے کہ اس میں اختلاف کیوں ہے؟ مولا فرمایا مثلا اسے کہ یہ کبھی خدا کہتا ہے کہ انا میں نے یہ کیا، کبھی کہتا ہے نحنو ہم نے یہ کیا۔ یہ ہم کون ہیں اور میں نعرہ حیدری، یہ ہم کون ہیں اور اللہ ہم میں نہیں آتا۔ اے جڑے اللہ دے چوکھے رکھے نا بڑے ادب نال اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اللہ کتنے کنو اللہ فرماتا ہے مجھے صیغہ واحد سے پکارو۔ اللہ فرماتا ہے، آل محمد فرماتے ہیں۔ مولا فرمایا جب وہ میں کی بات کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب نانوں کی بات ہوتی ہے تو ہم 14 بولتے ہیں، ہم تمہاری اشارت کے قریب ہیں۔ ہم دونوں یاد ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ کل میں تقریر پہ کرتا سا کہ میرے سامعین میرے صاحب بیٹھے سن، انہوں نے بڑا سونا جملہ آکھیا، انہوں نے کہا کہ شماری علیہ یہ جڑا مومن دا دل ہے نا یہ رب دا گھر ہے۔ تائیں تے میاں صاحب بھی آکھے نا ڈھا دے مسجد، ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ پتہ نہیں وہ کیڑا رب ہے۔ رب دلاں وچ میں کل بھی حدیث قدسی پڑھی، اج بھی پڑھ دیواں، یہ اللہ نے دل بنایا کیوں ہے؟ امالی شیخ صدوق اللہ فرما رہے حدیث قدسی ان السماء للتوحید
والبصر للنبوہ والفوادہ للولایا، کن توحید واسطے، اکھی نبوت واسطے، دل علی واسطے۔ سرگودے علیہ نعمے قرآن دی گل ہے، جڑے دل ہے یہ اللہ نے بنائی علی واسطے بھائی جان۔ اس دل بھی چلی ہوئے نا تے یہی کعبہ ہے، اگر اس دل میں چلی نہیں بندہ کعبے دا طواف ہی کرے تو فقیر آدھا نہیں بدن پہ جامع ہے احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ راجہ سلطان ہاؤس، سینٹرل ٹاؤن سرگودا، سید فریاد شیرازی کے ہاں اپنے آنے کا پڑھنے کا اعلان کریں، آنے کا کیا اچھا 6-7 نام مذاکرین و واعظین اور بھی ہے، میں نے 12 بجے پڑھنا ہے، 12 تک تو سیدہ پڑھ دینا۔ سینٹرل ٹاؤن راجہ سلطان ٹاؤن 19 اپریل، جناب یاد رکھنا ہے 19 اپریل۔ بڑی مہربانی جناب۔ حجاب کبریا معنی کی بابا جی توجہ، حجاب کبریا تھا کی معنی کری جا اردو والے کرو، توحید کا پردہ، نہ چھپنے والا اللہ جس وجود میں نہاں ہو جائے اس وجود کی مالکہ کو بطول کرے۔ دوسرا معنی کر اللہ اپنے چھپنے کے لیے جس وجود کو پسند کر لے اس وجود کی مالکہ کو۔ ان پتہ لگا اللہ دسدہ کیوں نہیں، آپ فرمائے اس کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ای تو آکے من میں روڑا بڑھ جاتا، میں نے میرے اللہ تو تھا ہے، اللہ تھا ہوئے اے نہ ہوئے ہوتے اللہ ہی نہیں ہوتا، کن تو دا معنی تھا ہی بڑھتا ہے نا، اثر گوتے ہو پتہ کر لیں، کن تو دا معنی کیے تھا، کون تو نبی میں اس وقت بھی نبی تھا، علی فرمائے کون تو ولی میں اس وقت بھی ولی تھا، من کن تو مولا میں جس کا مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ یہ تھی اللہ پیدا ہے کون تو کنزن، میں ایک چھپا ہوا خزانہ، خدا دا ناجے میں سجاد حیدر بخاری پکلم خود علی ولی اللہ پڑھدا جے، علی نو اللہ میں نہیں جے مندا، علی نو اللہ منیے بندہ علی دا بھی کافر ہو جاندہ ہے، لیکن جیڑا اللہ پیدا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جیڑا تھا ہوئے ہے نہ ہوئے وہ تو خدا ہی نہیں ہوندہ، انہیں پتہ کریے تھا تو کیا تھا، ہے تو کیا ہے، فتوہ تو لگ جانا پر شماری علی پڑھ، تھا تو اللہ تھا، ہے تو علی ہے۔ جی میں فتوے میرا تو فتوہ چلتا ہی نہیں کیونکہ میں مفتی نہیں، میں تو جگہ بلا قیمتی ہوں۔ بابا جی میں ونڈ کر جاواں مطلب بعد کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں پہلے عرض کیتا ہے میں علی علیہ السلام نو اللہ نہیں آدھا، قرآن دی قسم علی اللہ نہیں، بھائی علی اللہ نہیں پر اللہ تے علی ہے نا۔ علی اللہ نہیں، اللہ علی ہے۔ ساڑھے سنی بھائیاں دی جتھے آیت الکرسی مکدی ہے اتھے اللہ نے اپنی صفت بیان نہیں کی تھی، علی العظیم، علی العظیم، اللہ نو بھی عظیم ہون تو پہلے علی ہونا پوندا ہے۔ عظیم ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے علی ہونا رہے۔ کدی غور کیتا جے؟ سنو جناب سنو، نعرے بڑے ہو گئے، اے اگے مسلمان ایت الکرسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ آج تسی جا کے ایت الکرسی پڑھے جی، اگے شروع ہوتی ہے ایت الکرسی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، ایتھون مومن دی نشانی، فمن یکفر بالطاغوت، مومن وہ ہے جو پہلے انکار کرے شیطانوں کا،
فمن یکفر کافر ہو جائے شیطان کا ویؤمن باللہ اور پھر اللہ پر ایمان لائے ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اور دامن پکڑ لے عروۃ الوثقی کا. مسجد نبوی دے اندر کائنات دے رسول اے آیتاں پہ پڑھ دین. ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور دو علی آئے. صحابی پوچھے مولا عروۃ الوثقی کون ہے؟ فرمایا میرا بھائی علی ابن ابی طالب. علی اللہ نہیں عروۃ الوثقی ہے. علی عروۃ حبل اللہ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے. ایک بندہ میرے مولا علی کو لایا. اسے کہ جی اللہ دی رسی کون ہے؟ فرمایا نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی. اسے کہ جی یا علی رسی دے بارے جان دیو؟ مولا فرمایا علی یہاں رسی نو بھی جاننا، تیرے دل بھی جڑا شیطان بڑیا میں اس نو بھی جاننا. وہ مینو سکول لائف یاد ہوتی جدو نا سکول چ جانا نا بابا جی تے بنٹے ہوندے سن. تے بنٹا انج کر کے نہ کھڑا ڈاشکا اکرو میری ہتھے وچ کی ہے شرارتی وچ دس نہ کرو میرے ہاتھ وچ. اس وی کہ یا علی دسو کہ میرے دل وچ کی ہے. مولا فرمایا تو یہی پہ سوچنا ہے رسی تے دو سرے ہوندے ہیں. علی رسی ہے یا علی تواڈے بھی دو سرے ہیں. مولا فرمایا ہم بھی اللہ کی وہ رسی ہیں جس کے دو جنبے ہیں، دو سرے ہیں. ایک نوری ہے ایک خاکی ہے. نوری اس لیے ہے نوری سے منسلک ہے، خاکی اس لیے کہ خاکیوں سے منسلک ہے. نوری سرے سے لیتے ہیں، نوری سے لیتے ہیں، خاکی سرے سے مخلوق کو دیتے ہیں. اگر ہم نہ ہو تو وہ تمہیں کچھ دینا بھی نہیں چاہتا تو مجھ سے کچھ لے بھی نہیں سکتے. نعرہ رزق اس کا ہے بانٹتا میں ہوں. مولا علی رزق بانٹ دے. اچھا کہیں میں دے بھی نہیں من کہ اللہ علی کتنی بوتیاں کٹ لگے. اسرائیل نالوں بھی سپیڈ علی دی گھٹ ہے. اتنے بندے یکدم جو اسرائیل انہوں دی بوتی کٹ نہیں لیندہ. میں ایک بندے تے سوال کیتا یار جس وچ چول پکاندے ہو تے کائی نال ونڈدے ہو؟ گوڈیاں نال. اسے کہ نہیں ہتھاں نال. میں کہ ہتھاں نال تو چول ونڈ لینے تے اللہ دا ہتھ کون ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے. میں کہ صوفی جی 500 بندے وچ تسی چول ونڈ سکدے ہو، کائنات تے چلی رزق نہیں ونڈ سکدا. نعرہ حجاب کبریا توحید کا پردہ. اچھا ایک مولا علی دا لقب پڑھیے بابا. یہ لقب میں پڑھے بی بی پاک دا، یعنی حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی اماں دا لقب ہے حجاب کبریا. حسین دے بابے دا لقب کی مظہر ذات کبریا. جس وجود میں اللہ چھپ جائے وہ حسین کی اماں ہے، جس کے وجود سے اللہ ظاہر ہو جائے وہ حسین کا بابا علی. جس وجود میں اللہ نہاں ہو جائے چھپ جائے اسے بطول کہتے ہیں. جس وجود سے اللہ ظاہر ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. دونوں کا تعلق حسین سے ہے. جلا ہو گئے سانو کیلے وچوں نظر آیا اللہ، اللہ بھی بچے کھا بھی چھڑیے. سانو مکئی دی چھلی وچوں اللہ نظر آئے. اے مقدر دی بات ہے کسے نو چھلی وچوں اللہ نظر آوے، کسے نو مولا علی وچوں اللہ نظر آوے. علی اللہ نہیں. ہن مولا علی دا خطبے دا جملہ پڑھی کتنا تسی لطف لیندے ہو. سفر میں لمبا کرنا ہے پریشان تسی ہو. مولا علی دا خطبہ دا جملہ پڑھی. علی فرماتے ہیں ہم وہ ساجد ہیں جو سجدے کر کر کے مسجود کا پتہ دیتے ہیں. ہمارے سجدے اللہ کی عبادت کی مجبوری نہ سمجھو. اگر آکے ہم اللہ کے سجدوں کے لیے خلق ہی نہیں ہوئے، خلق جو عبادت کے لیے ہوئے وہ تو اور ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا. جن تے انسان مٹیریل بنے
علی ادو بھی سی جدو مٹیریل کوئی نہیں. پھر علی کہتے واسطے بنے کنت کنزن مخفیا فاحببتک یا عرفا فخلقت الخلق. اللہ فرمائے تم اللہ کی عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہو, ہم اللہ کی پہچان کے لیے خلق کیے. پہچان والے اور ہیں, عبادت والے ہم اللہ کی پہچان کے لیے خلق ہوئے. سوالی سوال کیتا جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے خلق نہیں ہوئے تو پھر آپ سجدے کیوں کرتے ہیں؟ مولا فرمائے ہم سجدے نہ کرتے تو فرشتوں کو اللہ کی عبادت کے ڈھنگ کون سکھاتا؟ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے؟ یہ میں تو پھر وضاحت و سرات دے نال بیان کر رہے ہو. مولا علی علیہ السلام دا خطبہ. علی فرمیدن ہم وہ ساجد ہیں جو سجدے کر کر کے مسجود کا پتہ دیتے ہیں, ہم وہ عابد ہیں جو عبادت کر کر کے معبود کا پتہ دیتے ہیں. ہم اللہ نہیں, ہم اللہ کا پتہ ہیں. منڈیوں سرگودے آنا ہوئے تو وچ سالم آندا ہے, سرگودیوں اللہ کو جانا ہوئے وچ علی آندا ہے. نال چھٹے امام فرمایا کہ میری دادی بطول وہ عظمت والی خاتون ہیں جو نبیوں کی سمجھ میں نہ آئے. یہ بی بی دا جڑا اسم گرامی ہے نا, یہ بی بی دے اسم دا ذات دا پردہ ہے نا نہیں. فاطمہ, فاطمہ نکلے فتیم چو. فتیم, فتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو صرف اپنی ماں کے دودھ سے واقف ہو. نبی بی بی پاک کے بارے میں فتیم ہیں, اتنا ہی بی بی کو جانتے ہیں جتنا بچہ اپنے دودھ کو جانتا ہے. جب نبی نہیں جانتے تو اللہ کیا جانتے؟ دائیں اللہ قرآن فرمائے نا وما ادراکا ما لیلۃ القدر, تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ لیلۃ القدر کیا. تو میرے چھویں امام کو پوچھا کہ جی لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم فرمائے اس سے مراد میری دادی بطول. وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر جیسا کہ میرے عزیز محترم میرے بھتیجے ہیں, بڑی علمی شخصیت, بھائی الطاف شاہ دے بیٹے وہ میرے بھائی ہیں, وہ میرے بھتیجے ہیں, اے میرے بھائی ہیں, انہوں نے بیٹا میرا بھتیجا ہے. انہوں دی گفتگو سن کے میں تو میری لتاں کمبن لگ پئی, تو شماری لکھی میں پڑھ. لیکن بدریے ہوندے تے چاچے محمد دی بڑی شان ہے, پر محمد دی شان یہ بھی بڑی ہے کہ جس کا چاچا ابو طالب ہو. جی نہ میں تو ڈرنا, میں بم دھماکے دا شہید دا کرنا, دھماکے چلتے رہن میں علی علی کردا. اچھا یہ بات بھی سن لیجئے قول معصوم. پھر میرے 11ویں معصوم امام دا فرمان ہے, جیسا کہ وہ حدیث قدسی پہ پڑھ بیان کہ اے محمد میں دنیا کی کوئی شے خلق نہ کرتا اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا. اے محمد میں تجھے بھی نہ بناتا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا. علی اور محمد تم دونوں کو نہ بناتا اگر بطول کو بھیجنا مقصود نہ ہو. تو بطول کو میں نے اپنی توحید کا حجاب بنا کے بھیجا ہے. تو یہ بھی بات ہے. پھر 11ویں امام دا فرمان ہے کہ کائنات کے لیے حجت ہم تیرا ہیں. حجت میں دمانہ کیے سبب, کسی چیز کے ہونے کے سبب کو حجت کہتے ہیں, کسی چیز کے تسلسل کے سبب کو حجت کہتے ہیں, کسی چیز کے باقی رہنے کے سبب کو حجت کہتے ہیں. جیسے حجت ہے کائنات ہے. حجت کون ہے؟ علی دا 12واں بیٹا, جدے 12ویں بیٹے نال نظام چلے اس پہلے امام دا مقام کیا ہو. لیکن 12ویں دا انتظار وہ کرے جڑا پہلے دا اقرار کرے. جڑا پہلے دا انکار کر کے پہلے 12ویں دا انتظار کردا اس نے تہاڈی بوتھی کٹ دینی ہے. نعرہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو. مومن بنن واسطے ایمان چاہیے, ایمان دے وجود دا نام علی ابن ابی طالب. یعنی 12ویں امام دی تلوار تو بچن واسطے پہلے امام دی ولایت دا اقرار کر کے پڑھنا پوے گا اشہد ان علی ولی. نقوی برادران ہے جو نبیوں کے اذہان سے ماورا ہے, جو نبی
جمع اذہان جیڑی بی بی نبیاں دے ذہن وچ نہ آوے مصرع ثانی تو پتہ لگ گیا سی میں پڑھدا کیویں آ تسی سن دے کیویں جو نبیوں کے اذہان سے ماورا ہے جو نبیوں کے اذہان سے ماورا توجہ ہے جناب جو نبیوں کے اذہان سے ماورا ہے جو نبیوں کے اذہان سے ماورا ہے جہاں میں وہ بی بی حجاب خدا ہے جنت بڑا اچھا تو سا مصرع سنے جڑے نہیں بولے تو مطلب انہوں سنی کوئی نہیں جڑا مجلس بچ آ کے ڈورا ہو جائے پھر میں کہ اکھا اللہ قرآن نے فرمائے وہ آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں وہ دماغ رکھتے ہیں مگر سوچتے نہیں اللہ دی نظر چ انے کون ہیں اللہ دی نظر چ ڈورے کون ہیں اللہ دی نظر چ انے ہون جنہاں نوں محمد مصطفیٰ دے ہاتھ چلی دا ہاتھ نظر نہیں ہوندا اللہ دی نظر چ ڈورے ہون جنہاں نوں من کن تو مولا علی حدیث نہیں سنی جو نبیوں کے وہ بولو بھوے نہ بولو منہ تے وال بنا کے بہو منہ تے اپنے ہی جے نا بھائی کیسیا جی بھائی جی جہاں میں وہ بی بی حجاب خدا ہے جو نبی نہیں میں پیش کر رہا 11ویں امام دی حدیث بیان کیتی ہے ہم تیرا نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی ہماری دادی بطول نہ ہوتی ہم تیرا نہ ہوتے مولا دے فرمان ملحوظ خاطر رکھ کے میں شعر لکھا کہ میں بھائی کوئی ہے شعر نال انصاف کرنا لا اللہ اکبر جو زارہ نہ ہوتی تو سرور نہ ہوتے اور عصمت کے سارے یہ پیکر نہ ہوتے بھائی الطاف شاہ جی ذرا غور کرنا ہے پھر آنکھوں کی میں بھائی جو زہرا نہ ہوتی تو سرور نہ ہوتے اور عصمت کے سارے یہ پیکر نہ ہوتے اور عصمت کے سارے یہ پیکر نہ ہوتے تو پھر ماننا ہی پڑے گا سبھی کو نہیں پڑے گا پھر رکھو تو پھر ماننا ہی پڑے گا سبھی کو تو پھر ماننا ہی پڑے گا سبھی کو جہاں کا سبب سیدہ فاطمہ جی زندگی ہونے بھائی توجہ میں قصیدے لکھنا لیکن میں اپنے آپ کو کسی دور بھی اچھا شاعر متصور بابا جی نے کیتا لیکن شعر سننا ہے کدی کدی ایسے شعر بڑا دل صاف ہوئے بڑی ذہن دی زمین درخیز ہوئے تے آل محمد دی محبت دے بوٹے لگ دیں اے شعر جڑا میں پیش کرنے لگا دیکھو انی جائل فی الارض خلیفہ اللہ فرمائے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں خلافت انسانہ نو ملی ہے چبڑا نو تو نہیں ملی پہلا خلیفہ حضرت بولو تو غوث پاک دوا چوتھا خلیفہ علی پچھلے دو آپ پوچھ لے مولوی پہلا خلیفہ حضرت آدم نے عبادت کی تھی صلہ بھی ملیا نو اتنا رونا نو ہو گیا رویا کر کر کے بابا جی شعر سننا اتنی خدا دی قسم کمال کی میاں جی نو عبادت کی تھی بیڑی کنارے لگ گئی عبادت ہوندی ہے نا یہ بچ علی پائیے تھے عبادت مکمل تا ہوندی ہے یہ بچ علی ہوئے عبادت دے حرف کتنے
پانچ عین بے الف دال تے اے عبادت دی بے ہے بے وچ نقطہ کٹ پیچھے عادت ہے علی نو کڈیے تے پیچھے عادت ہے تیری داڑھی کیوں پئی سکدی اے گل ایک نقطے تے مکدی لفظ عبادت جو میرا نقطہ ہی کرنا ہے نا کھیڑی نقطے وچ شامل نقطہ ہٹدا جائے بچہ عبادت نہیں رہندی عادت بن جاندی نقطے نال عبادت علی فرمیندے نو نقطہ میں ہاں اوتے ہر شے بچ گئی ایک نقطہ نہیں پیا بچدا تساں کوئی شے لکھنی ہوے نا قلم رکھیا ہے پہلے نقطہ قلم دی ابتدا نقطہ جدو چکو گے پھر نقطہ تالی فرمایا اول بھی میں ہاں آخر بھی میں ہاں ظاہر بھی میں ہاں باطن بھی میں ہاں خدا جاندہ ہے میں اگدو ہی جذباتی ہو گیا شعر پڑھن تو پہلے جذباتی تو تسا ہونا سی میں خود ہو گیا اجے میں پڑھیا بھی نہیں لیکن میں چونکہ میرے اندر تو کھیڈ ہے نا میں جڑے شعر پڑھن لگا حضرت آدم عبادت کی تھی نوح عبادت کی تھی سارے نبیاں عبادت کی تھی جناب مصطفیٰ نے عبادت کی تھی تے اب اللہ فرمایا عبادت کرتے ہیں نا سرکار اللہ فرمایا گھٹا میرا سونا تو محبوب ہے گھٹا عبادت گھٹا جدو عبادت وچ علی دا پتر آئے کہ ہن بدا اپنے نبی نو اللہ دا عبادت گھٹا جدو علی دا پتر آکھیا ودھا یہ دا مطلب ہے نبی دی عبادت وچ عبادت روح حسین آ گیا علی دے پتر نبی دی نماز وچ انہاں شان ود دیے انہاں پتراں دے پیو دا نام تیری نماز وچ آوے تیری ٹوٹے 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 کوئی سن دے پائے ہو حیدری داڑھی بابی نے کی ہے ہاں تو سیدی نا میں علی پہ دینا کھوندا نا علی پہ دینا علی بصورت عبادت لو جی بسم اللہ کرنا شعر میں جذباتی تو میں کر لیا میں پتہ ہے میں پتہ نہیں شعر پڑھنا تو سب کرنا میرے نال شعر سننا عبادت مصطفیٰ کی تھی اللہ فرمایا گھٹا وچ حسین آیا بدہا علی عبادت کی تھی خندق جنیرانا پانچ کیتا اللہ فرمایا اپنے نبی نو آکھ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین نبی عبادت کی تھی اللہ نے صلہ عطا کیتا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر بی بی پاک نے عبادت کی تھی حسین دی اماں نے عبادت کی تھی اللہ نے صلہ کی عطا کیتا کہ میں بھائی عبادت کا دیکھو یہ کیسا ضلع مسلح پہ زہرا کو بیٹا ملا میرے عزیزان دے والدین مرحومین واسطے اور سید محمد ہادی شاہ صاحب دے درجات دی بلندی ہے یقیناً انہاں دے درجات بلند ہیں درجات انہاں دے ماڑے ہوندے نے جڑے درجے والے علی تو پیچھے پیچھے رہندا ہوے میں ایک نہیں یاد انہاں جنت مل جائے میں نہ انہاں قرب خدا مل جائے میرے 8ویں امام کو پوچھے گئے جی قربتن اللہ دا معنی کیا ہے معصوم فرمایا دیکھو ہمیں پہچانو اسے اگر آپ ہمارے قریب ہیں تو اللہ کے قریب ہیں ہم سے دور ہیں تو اللہ سے دور ہیں ہمارا قرب ہی قرب خدا ہے ہم سے دوری ہی اللہ سے دوری ہے شعر پیش کرنا چاہنا نتیجہ بی بی پاک دی عبادت دا کہ میں بھائی عبادت کا دیکھو یہ کیسا ضلع ہے مسلح پہ زہرا کو بیٹا ملا ہے مسلح پہ زہرا کو بیٹا ملا ہے منبع عصمت تو زہرا کی گودی ہے منبع عصمت شماری آیا کتھوں پہ لگنا ہے عصمت تو زہرا کی گودی سن توجہ نتیجہ زہرا کی گودی جو نازل ہوا وہ حسن مجتبی قصیدہ دی تھوڑے جا مشکل تے اردو زبان دا سی
وہ مینو صدقے جاواں پڑھ دینے بچہ وہ یہ قصیدہ سر کو دے نہیں سمجھو جو نماز وچ الحمد شریف ایک نیا قصیدہ پڑھو یار کہ دو شعریں دے پڑھ لکھے اگے قصیدہ پڑھے میں حجاب کبریا دی شان ہن قصیدہ پڑھن لگا مظہر ذات کبریا دی شان اساں حیدر پیر بنایا ہے ایسا حیدر پیر بنایا ہے ایسا حیدر پیر بنایا ہے روزی میرے والجے حیدر پیر میرے نور سیانے بنایا ہے میں نیرا قصیدہ دیتا انہیں ناپ لیا حیدر پیر ایک قصیدہ یا پیران سمجھنا ہے یا میران سمجھنا ہے یا پیران دیا فقیران سمجھنا ہے عطائیاں انہوں نہیں سمجھ آنی حیدر پیر بنایا ہے ایسا حیدر پیر بنایا ہے ایسا حیدر پیر بڑا فخر ہے بندے مجی نسلی نے اندر گائیں تے بکریاں اصلی نسلی پیر لے اصلی ابو طالب دی حویلی چوں ایسا حیدر پیر بنایا ہے ایسا حیدر پیر نشانی دسیے ایسا حیدر پیر بنایا ہے جیڑا وچ کعبے دے آیا ہے ایسا سبحان اللہ قربان جانا لو یہ شعر سننا ہے نیاز مولا میں پہلے عرض کیتا ہے بڑی حیدری اچھا حیدر پیر بنایا ہے ایسا حیدر پیر بنایا ہے ایسا حیدر پیر بنایا ہے ایسا جی حیدر پیر سننا جناب بنایا ہے جیڑا وچ کعبے دے آیا ہے ایسا حیدر پیر بنایا ہے اپنے آپ نو ٹھہرو اپنے آپ نو کنج کے ببے ہے ابو تراب دے نوکر ذرا تراب نو ہاتھ پا کے ببے ہے تراب نال متمسک ہو جاؤ ہن میں شعر پیش کرنا تشریح میں کرنی نہیں پتہ لگ سی میں لکھیا کی تسا سن دے کیویں بھائی اے گل نہیں آندی عقل دے وچ اے گل نہیں آندی بڑیاں دی عقل وچ نہیں آئی اے گل نہیں آندی عقل دے وچ حیدر صفدر دی شکل دے وچ حیدر صفدر دی شکل دے وچ بن روپ خدا دا آیا ہے یا علی داد ہو گئی میاں محمد علی صاحب ایک شعر میں توڑے واسطے نہیں پڑھنا نا مجھے بول پاو تو توڑی موج جڑے حج دی خواہش رکھنا چاہتے ہیں جڑے اگے پیسے روڈ آئے انہاں نال تو میں نہ کردا جنہاں جاندیاں بھی ہار آندیاں بھی ہار جاندیاں آندیاں ہار کیوں ہے دل وچ کوئی نہیں محبت حیدر قرار جاندیاں بھی ہار سبحان اللہ جیڑا حج کرنا چاہتا ہے مسلمان ہے میں کہ سیدہ میں بڑا درد ہے بچے نو تختی نہیں لے دیتی پیسے بچائے حج تے جانا ہے کڑتا نہیں لے دیتا پیسے بچائے حج تے جانا ہے آج شیو نہیں کرائی پیسے بچائے حج تے جانا ہے 3.5-4 لاکھ کٹھا کر کے روڑی نہ جے جانے تے سیدہ مشورہ مان کی میں بھائی یا نام علی دا چایا کر یا نام علی دا چایا کر یا نام علی دا چایا کر یا کعبے والے نہ چایا مشورہ ہی دینا ہے حیدری شیعہ دے پہلے امام سنی بھائیاں دے نزدیک رسول پاک دے چوتھے خلیفے دے بارے میں عرض کر رہا کہ میں بھائی یا نام علی دا چایا کر یا نام علی دا چایا کر یا کعبے والے نہ جایا کر کعبے والے نہ جایا کر اتھے پیر شیعہ دا آیا
پڑھیا دیکھو پڑھیا میں ہور جگہ تے بھی ہے اے شعر جڑا ہن پڑھن لگا لیکن بابا جی میں نہیں سمجھا لکھی بھی ہے تواڈے واسطے سرگودے والے واسطے کیونکہ اے شعر بندے اوتھے زیادہ سمجھدے جتھے چوکھے کنوں ہن کنوں دا علاقہ سرگودا پوری دنیا میں باہرلے ملک بھی ہونا کہ جی سرگودے دے کنوں وہ انگریزی چاہتے ہیں میں پنجابی چاہتی الحمدللہ اے شعر خصوصی طور تے ایک میں لفظ استعمال کیتا ہے نس نس کئی بندے نس نس کے بڑے بڑے بن گئے جدا معنی ہے بھاج بھاج کے اے نس نس دا اے معنی نہیں راگ راگ لوں لوں پوٹا پوٹا نس نس لوں لوں اس بات میں لکھے کہ میں بھائی ساڈے دل وچ ہے دے وسدا ہے ساڈے دل وچ ہے ہٹ پوندی ہے خان صاحب ساڈے دل وچ ہے کیوں وسدا ہے فارس سادی نس نسدا کیوں نسدا ہے ساکو ماما حلالی جایا ہمیں یار زندگی رکھیا حسین نے فرمائش رکھیا حسین نے کیا میں یار زندگی رکھیا حسین نے کیا میں یار زندگی توجہ حسین نے کیا میں یار زندگی رکھیا حسین نے کیا میں قیام زندگی واہ شماری آیا یہ پاکستان پڑھا دا کر جڑا اپنے آپ نو آپ داد دیتا رہا کسی بندے چپ کر جاندے اور من میں کی کراں لفظ معیار نو تھوڑا جہا پڑھیے کیونکہ میں بڑا قصیدہ پڑھیا رہ گئی موت فنا تک یہ بقاؤ تک پہنچا موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا کیا میاں کیا میاں ادھر بھی داد دے دیا ہے داد برابر ہو جاوے انہوں نے جو ٹانگا دابو ہو جاندہ ہے انسانیت کا رہنما میرا حسین کشتی دین خدا کا نا خدا میرا حسین ایک طرف نانا محمد ایک طرف بابا علی عظمتوں کے درمیان سب سے جدا میرا حسین جوش ملی آبادی کے لکھ دیں شاعر انقلاب جنہاں اللہ نال کیتی ہے گل مالک تو شرک سے ہے بے نیاز لیکن ہے پھر بھی اشتراک تیرا بھی آسرا حسین میرا بھی آسرا جگر میرو ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے ارے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے پھر بھائی الطاف حسین شعر پڑھ دیا نا علامہ اقبال دی تصویر میری آنکھیں آجنی جنہ دی اندر وار داڑی سی تے بار وار مچھا سان پتہ نہیں کیڑا فقیر انہوں پتہ سی بے اس سن 2000 تو بعد داڑی آنے دیاں داڑیاں بام دھماکے چ لبنی نے اس واسطے انہیں رکھی کوئی انہیں مچھا رکھیاں
اندر داڑھی بار مچھا مچھا مبلغ اعظم بھی یہ مچھا رکھے ہیں، میں خود انہوں نے تقریر سن، مبلغ اسماعیل، تو انہوں نے ملک والے کے مومنہ کہ جی قبلہ یہ آپ نے مونچھیں جو ہیں یہ تو منع فرمائی گئی ہیں. انہوں نے فرمایا مجھے اجازت ہے، جب میں مونچھوں کو ہاتھ لگاتا ہوں علی کا منکر کنڈی پر نہیں جا پڑتا ہے. جا اردو میری ہندی ہونی چاہیے. میں بسم اللہ کرا علامہ اقبال کا شعر پڑھنے ہیں. علامہ اقبال دی کیا منظر کیا ہوں میں یار خدا جانتا جو شعر بڑا جے بڑے شعر پڑھے میں پورے دیوان پڑھے نے شعرا دے، لیکن علامہ اقبال دی تیری کیا بات ہے لاہور والے فقیرہ آج فوجی تینوں سلام پہ کر دینا. علامہ اقبال لکھتے ہیں بیاں سر شہادت کی، بیاں سر شہادت کی، بیاں سر شہادت کی، اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علیہ السلام، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، محمد و آل محمد دے دشمن تے لعنت. کیا اتصال ہے سید سیدہ، قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، رات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، تین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. یہ 72 دی گل ہو رہی ہے، 72 ایسی بابا شیر آ گیا، ایسی نہ ملی فوج محمد کو موافق، تھا ایک موافق تو تھے 20 منافق. یہ تھے 72 دے 72 حسین. جس کی جمی پہ قد ہے خدا اپنے لہو کا تاج، جس کی جمی پہ قد ہے اپنے لہو کا تاج، جو مر کے زندگی کا ہے ایک طرف امتداد. سبحان اللہ. مگر نہ دیا ظلم کا خراج، جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج. وہ سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات، اس مرد سرفراش نے رکھ لی خدا کی بات. تیرے ہی دم سے دین کو پائندگی ملی، انسانیت کو پھر سے درخشندگی ملی، تیرا رخ حیات کو تابندگی ملی، گویا کہ زندگی کو نئی زندگی ملی. میرا سلام ہے میرے ہادی قبول ہو، تیرے سخنوروں میں میرا بھی شمول ہو. کیا جوش صاحب جوش، جوش صاحب. امام حسین نے مخاطب کر دینا، بھلا حسین تو نے رکھا جب تیارے صبر میں اپنا قدم، رک گئی نبض مشیت جھک گئے سر کا شلم، تیری ٹھوکر میں گرا کونین کا جاہو حشم، پھر دل ہستی میں گونج اٹھا یہ نغمہ دم بدم. ہر مہذب قوم کی غیرت تیری محتاج ہے، تاب میشر آدمی کے دل پہ تیرا راج ہے. حسین خستہ و مجروح و ناتماں، ساکت کھڑا ہوا تھا جو لاشوں کے درمیان، سنتا رہا وہ صبر سے یوں پیرے نیم جاں. اکبر کے مہروسی جوانی کی ہچکیاں رہ رہ کے آ رہی تھی صدا کائنات سے، لیکن قدم ہٹائے نہ راہ ثبات سے. کیا لذت سے واقف ہے ظہیر ان کو، جو درد کی لذت سے، جو درد کی لذت سے واقف ہے ظہیر ان کو، شبیر کا ماتم ہی توحید کا سجدہ ہے. کیا
لذت سے سید ظہیر حسین کے لستار شاہ، جو درد کی لذت سے واقف ہے ظہیر ان کو، شبیر کا ماتم ہی توحید کا سجدہ ہے کیا؟ خان صاحب اور میں چھوڑو بھائی پھر سونا سید رو میں یار ہے نا، میں یار اور نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا کیا؟ ہر کو گلے لگا لیا، ہر کو گلے لگا لیا، کس اعتماد سے؟ شبیر ہے کہ داور یوم الحساب ہے کیا؟ شیر پڑھیے آتنو جنت دوزخ دی بیتھ دسا، بیتھ کتنی ہے جنت دوزخ ہے؟ شیر پڑھا تھے نور اور نار میں، تھے نور اور نار میں اتنے ہی فاصلے، ہرے جری چلے تو فقط 2 قدم ہوئے کیا؟ تھے نور اور نار میں، تھے نور اور نار میں اتنے ہی فاصلے، ہرے جری چلے تو فقط 2 قدم ہوئے کیا؟ اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا دانو ہے مساوات کی دنیا کیا؟ میں اکبر کا جہاں سر ہے، اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا کیا؟ اے میارے یثرب کا سلطان کھڑا ہے، باغیرت انسان کھڑا ہے، ایک طرف کفار کی فوجیں، ایک طرف ایمان کھڑا ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آج یہاں حیران کھڑا ہے، قاسم تو ہے گرم زمین پر، حوروں کا ارمان کھڑا ہے، ایک پھٹا ملبوس پہن کر عالم کا سلطان کھڑا ہے، اجر رسالت کیا تھا اختر کیوں تنہا قرآن کھڑا ہے کیا؟ میاں اجر رسالت کیا تھا اختر کیوں تنہا قرآن کھڑا ہے؟ ادھے قرآن آئی ادھے قرآن دیا تفسیرہ ہاں کہدی بھینا دیا اکھی کھول کوئی شام سنی دیئے، ہی بھی آدیا ویر سجدہ دتا ہی میں ڈٹھے، میں خطبہ پڑھن شام پئی ویندی، میں 70 قدم تے کھلو کے تیرا خود سجدہ ڈٹھے، میں منت کرینی ہے جدہ میں خطبہ دیوا بین دا خطبہ سن میرادی لاشتے احمد جایا تیری تے میری جنگ جو بڑا فرق ہے، تو مردائے جنگ مردہ نال آئی، میں دھی علی دیا جنگ بدماشا نال، بی بی آدھی احمد جایا کل اپنے فوجی جٹھے نہیں ہون میرے فوجی ویک، تیرے فوجیاں وچ عباس اکبر اصغر، میرے فوجیاں وچ سکینہ، میرے فوجیاں وچ علی دیاں 3 نوں جنہاں دے ہاتھ بڑے ہوئے، بی بی آدھی اکھی کھول تیری مقتل دا نام کربلا ہے، تیری بھیڑ دی مقتل دا نام شام ہے، تو مردہ تیری جنگ مردہ نال آئی، میں دھی علی دیا جنگ بدماشا نال، اما دا جایا میں عثمان دی دھیا جیدہ جنازہ رات نو ایک بات زیادہ پڑھ گیا، پھر آؤ دی مقتل چٹوری اپنی مقتل شام چائی،
لوگ آکھیا باغی دی بھین بی بی نے خطبہ پڑھیا حسین دیا اکھی بند بھین پھراؤ دیا بند اکھی ڈٹھیا نا رو کے آدھی پئیے آنکھ بند نائی کیتی تینے قتل دے ویلے میں جرحت دکھائے دی رہیا تو تیرا دربان نال کٹھائے وہ یاسین میں پڑھ صدقے جانو بی بی آدھی ہونے اکھیاں بند نہ کر ویرون تے ذرا دیکھ میں کس دی پیا میں ڈھگن قاتل بازار دے وچ جویں میں تے ڈھگن دی بی بی آدھی اکھی کھول بھیڑ دی مقتل گاہ تشریف رکھیں